اللہ تعالیٰ کے راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑے ہو تو تیز بھاگو۔ تیز بھاگنا اگر کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو۔ تھک گئے ہو تو چل لو۔ یہ بھی نہیں کر سکتے تو گھسیٹ لو، مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا۔ اور ہر چیز جو تم نے اس سے مانگی تمہیں عطا کی، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنے لگو تو ممکن نہیں ہے۔ بے شک انسان ظالم اور ناشکر گزار ہے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہوتی ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ اچھے لوگوں سے ڈر لگنا۔ مجھے کبھی اپنی زندگی میں آنے والے برے لوگوں سے ڈر نہیں لگا۔ جب بھی ڈر لگا ہمیشہ اچھے لوگوں سے ہی لگا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ برے لوگ دکھاوا نہیں کریں گے، کھلم کھلا دشمنی نبھائیں گے، لیکن اچھے لوگوں کا کیا پتا کب کہاں کیسے کون کس وجہ سے برا بن جائے۔ کیا پتا کسی کا کون کب اعتبار توڑ کر منہ کے بل گرا دے، کون کب فرشتے سے شیطان بن جائے، کیا پتا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ شیطان بھی تو پہلے ایک فرشتہ ہی تھا۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کر کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ جنت وہ واحد شاندار جگہ ہے جہاں جانا تو سب چاہتے ہیں مگر جلدی کسی کو نہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا برا وقت ضرور آتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ اس کا اس برے وقت سے نکل پانا ناممکن ہے اور وہ ساری امیدیں کھونے لگتا ہے، پر کچھ وقت کے بعد وہ برا وقت اس کی زندگی سے یوں نکل جاتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے دنیا میں ایسی کوئی تکلیف نہیں جس سے نکل پانا مشکل ہو، بس صبر اور ہمت سے کام لیتے رہیں۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ میں نہیں چاہتی میری ہر دعا قبول ہو، بس مجھے میرا اللہ مل جائے، یہی دعا قبول ہونا ہی کافی ہے، کیونکہ جب اللہ اور تمہارا رشتہ مضبوط ہوگا تو تمہیں کوئی دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، وہ خود ہی تمہاری حسرتوں کو پورا کر دے گا۔ کیا تم نہیں جانتے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ کوئی تمہارا مددگار۔ تم سزا اور جزا کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش مت کرو۔ تمہیں کیا پتا کون گناہ گار ہے اور کون بے گناہ، یہ علم تو اللہ کے پاس ہے اور یہ اختیار بھی اس کے پاس رہنے دو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں پچھتانا پڑے۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو اس رب سے چپکے باتیں کر لیا کریں، وہ سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ پتہ نہیں کیسے پرکھتا ہے میرا خدا، امتحان بھی مشکل لیتا ہے اور ہارنے بھی نہیں دیتا۔ توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں بھی راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نو پار لگا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ اللہ پاک اکثر ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے کسی تعمیری مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، جیسے کہ ٹوٹ کر بکھرے ہوئے بادلوں سے بارش برساتا ہے۔ زمین جب ٹوٹ کر مٹی کے ذرات میں تبدیل ہوتی ہے تو اس میں سے غلہ اگاتا ہے۔ پودوں یا فصلوں سے ٹوٹ کر گری ہوئی کلموں یا شاخوں سے نیا پودا یا نئی فصل اگتی ہے۔ اگر آپ کا دل ٹوٹ کر ٹکڑے ہو جائے تو یقین رکھیں کہ اللہ اب آپ سے کوئی بڑا کام لے گا۔